بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النعت الحقیقی یتبع ما قبلہ فی احوال الاعراب ویرفع ضمیرہ الی آخرہ۔ تھوڑا سا اگر آپ پہلے درس میں جائیں تو وہاں پر ایک سوال تھا 5ویں نمبر پر، ما ہوا حکم النعت الحقیقی، کہ نعت حقیقی کا حکم کیا ہے؟ چونکہ ہم نے نعت کی 2 قسمیں بنائی تھیں، حقیقی اور سببی، تو ان میں سے اس حکم کیا ہے؟ تو یہ اس کو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک پہلے اور پھر 3-4 فوائد میں۔ نعت حقیقی، پوری توجہ، منعوت کے تابع ہوتی ہے 10 چیزوں میں: رفع، نصب، جر، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث، تعریف، تنکیر۔ یہ ٹوٹل ہو گئی 10 چیزیں۔ تو نعت اپنے منعوت کے ان 10 چیزوں میں تابع ہوگی۔ 10 کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں وہ اپنے منعوت کے تابع ہوگی۔ کیسے؟ منعوت مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگی، منعوت مفرد ہے تو نعت بھی مفرد ہوگی، منعوت مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگی، منعوت معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگی۔ 4 چیزیں ہوگی۔ یا منعوت مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگی، منعوت تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، منعوت مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث، منعوت فرد کرو نکرہ ہے تو یہ بھی الی آخرہ۔ تو نعت ان 10 چیزوں میں اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے۔ 10 کا مطلب ہے کہ بیک وقت 4 چیزوں میں وہ اپنے منعوت کی اتباع کر رہی ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ دیں کہ بلحاظ اعراب وہ تابع منعوت ہے۔ تابع یعنی وہی بات ہوئی ہے کہ جو عامل منعوت کو جو اعراب دے رہا ہوگا وہی اعراب وہ نعت کو بھی دے گا، اس لحاظ سے تابع ہو گئے۔ اور 7 چیزوں میں مطابقت کیا؟ یعنی افراد، تثنیہ، جمع، تانیث و تذکیر، تعریف و تنکیر، ان میں مطابقت ضروری ہے۔ نعت اور منعوت کی ان چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ فوائد کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ نعت اور منعوت میں، صفت اور موصوف میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ آیا ہمیشہ ہر جگہ یا بعض مقامات پر مطابقت ضروری ہے، بعض مقامات پر نہیں ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ صفت موصوف کی تابع ہوگی اعراب میں، جو اعراب موصوف کا ہوگا، منعوت کا ہوگا، وہی صفت کا ہوگا، نعت کا ہوگا۔ اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن تذکیر و تانیث، مفرد و افراد و تثنیہ اور جمع وغیرہ میں مطابقت ضروری ہے۔ آیا ہمیشہ ضروری ہے یا کبھی غیر مطابق بھی ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ فوائد میں بیان کریں گے کہاں مطابقت ضروری ہے اور کہاں مطابقت افضل ہے، بہتر ہے، اور کہاں پر مطابقت نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ نعت حقیقی کا حکم یہ ہے کہ النعت الحقیقی یتبع ما قبلہ، اپنے ما قابل یعنی منعوت کے تابع ہوتی ہے، فی احوال الاعراب، اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر، تینوں حالات میں اس کے تابع۔ یعنی کیا؟ اگر منعوت
مرفوع تو نعت بھی مرفوع، منعوت منصوب تو نعت بھی منصوب، منعوت مجرور تو یہ بھی منصوب، ٹھیک ہو گیا۔ وَيَرْفَعُ ضَمِيرَهُ، اور اس نعت میں، اور یہ نعت ضمیرہ یعنی منعوت کی ضمیر کو رفع دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید فاضل تو در حقیقت یہ فاضل ایک ضمیر کو رفع دے رہا ہوتا ہے، جو ضمیر اس زید کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے۔ یرفع ضمیرہ سے مراد ہے یعنی یہ نعت یرفع ضمیر المنعوت، ٹھیک ہو گیا ختم۔ خوب، اعراب کی تینوں حالات میں تو نعت منعوت کے ان مطابقت النعت الحقیقی کے نعت حقیقی اپنے منعوت کے تابع ہے اعراب۔ وَيُطَابِقُهُ، اور اسی طرح نعت اور منعوت کے درمیان مطابقت ہوگی، یعنی نعت منعوت کے مطابق ہوگی، جیسا منعوت ویسی نعت۔ کس میں مطابقت ہوگی؟ الافراد والتثنیہ والجمع، تین یہ ہو گئے، والتذکیر والتانیث۔ اگر منعوت مفرد تو نعت بھی مفرد، منعوت تثنیہ تو نعت بھی تثنیہ، منعوت جمع تو نعت بھی جمع، منعوت تذکیر مذکر تو نعت بھی مذکر، منعوت مؤنث تو نعت بھی مؤنث، والتعریف والتنکید منعوت معرفہ تو نعت بھی معرفہ، منعوت نکرہ تو نعت بھی نکرہ، یعنی ان چیزوں میں اس کے مطابق ہوگی، جیسا منعوت ویسی نعت۔ جاء الولد العاقل، الولد منعوت، عاقل نعت۔ اب آپ دیکھو، ولد دو مرفوع، العاقل بھی مرفوع، ولد مفرد، عاقل بھی مفرد، ولد مذکر، العاقل بھی مذکر، الولد معرفہ، العاقل بھی معرفہ، چار چیزوں اس مطابق ہو گئی، تو 10 میں سے 4 ہے۔ رأیت الولدین العاقلین، ولدین تثنیہ آ گیا، عاقلین بھی تثنیہ آ گیا، اسی طرح باقی چیزیں تذکیر میں بھی تعریف میں لاخر۔ وَهَلُمَّ جَرَّ مررت بزید العالم، اب زید مجرور، عالم ہی مجرور، مررت بہند العالمۃ، اب ہند چونکہ مؤنث تو عالمۃ بھی مؤنث، الاخر ختم۔ غور کرنا وجہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نعت افراد تثنیہ جمع تذکیر تانیث تعریف و تنکیر میں مطابق ہوگی منعوت کے، صفت مطابق ہوگی موصوف کے، ان مطابقت النعت للمنعوت، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نعت منعوت کے مطابق ہوگی فلاں فلاں چیز میں، یہ مطابقت مشروطۃ، یہ مشروط ہے، نعت منعوت کے مطابق ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی مانع عن المطابقہ موجود نہ ہو، تو اگر کوئی مانع آ گیا پھر مطابقت شرط نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے صبورن، جریحن، اب یہ دو لفظ ایسے ہیں اسم کہ جو مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتے ہیں، جب یہی استعمال ہوتے ہیں اب لہذا یہاں پر منعوت اور نعت کے درمیان کوئی مطابقہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں ایک معنی آ گیا۔ اسی طرح افعل التفضیل اگر من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر وہ بھی ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، پھر وہاں پر بھی اس کو مؤنث استعمال نہیں کریں گے، بے شک وہ منعوت مؤنث بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مؤنث استعمال نہیں کریں گے، جیسے صبورن اور جریحن کو نہیں کرتا۔ تو گویا آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ نعت اور منعوت کے درمیان مطابقت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مانع آ جائے پھر مطابقت ضروری نہیں ہے، اور وہ موانع جیسے افعل التفضیل من کے ساتھ آ جائے یا فرض کرو صبور اور جریح آ جائے تو یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، بے شک منعوت مؤنث بھی کیوں نہ ہو۔
بالکل آسان. ان مطابقۃ النعت للمنعوت، ہم نے کہا ہے کہ نعت منعوت کے مطابق ہوگی فلاں فلاں میں. یہ مطابقت ضروری ہے لیکن یہ مطابقت مشروطۃ، مشروط ہے. کس کے ساتھ؟ اس کی شرط یہ ہے بِأَن لَا يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ، بشرطے کہ مطابقت میں کوئی مانع موجود نہ ہو. اگر کوئی مانع آ گیا تو پھر مطابقت ضروری نہیں. آگے مثال دیں گے واضح ہو جائے گا. کما فی صبور و جریح، جیسے صبور اور جریح اگر نعت واقع ہوں تو یہ دونوں چونکہ مفرد اور مؤنث دونوں کے لیے اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے پھر منعوت اور اس میں مطابقت نہیں ہے. وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمَقْرُونِ بِمِنْ، یا افعل التفضیل جو مقرون بمن ہو، جو من کے ساتھ استعمال ہو، اس کا حکم بھی یہی ہے. جیسے رَأَيْتُ امْرَأَةً صَبُورًا افضل من ہندن. اب دیکھو امراتن منعوت ہے لیکن ہم نے نعت صبورن استعمال کیا، چونکہ صبور مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، لہذا صبورتن نہیں بلکہ صبورن. اور افضل من ہندن، اب افضل افعل التفضیل چونکہ من کے ساتھ استعمال ہوا لہذا افضل استعمال ہوا، مذکر استعمال ہوا، حالانکہ پیچھے جو منعوت ہے امرا وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. یہ ہو گئی ایک بات ختم. علیحدہ نمبر 2، اذا کان المنعوت جمعا مذکرا سالما، اگر منعوت، اگر موصوف جمع مذکر سالم ہو، اگر موصوف جمع مذکر سالم ہو، واجبت المطابقت، پھر نعت اور منعوت کے درمیان مطابقت واجب ہے. وہ جو ہم نے کہا افراد، تثنیت، جمع، تذکیر، تانیث، تعریف وغیرہ میں. اگر منعوت، پوری تفصیل سے ایک ایک سطر علیحدہ لکھیں گے پھر نہیں بولے گا. اگر منعوت جمع مذکر سالم ہو تو پھر نعت اور منعوت کے درمیان مطابقت واجب ہے. جیسے جاء اللبنانیون الفاضلون، اللبنانیون جمع مذکر سالم ہے منعوت، لہٰذا اس کی نعت بھی الفاضلون اسی طرح ہے جیسے وہ ہے، وہ جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے، سالم بھی ہے، لہٰذا مطابقت واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. آگے علیحدہ لکھیں اور ہیڈنگ بنائیں. اذا کان جمعا للعاقل ملحقا بجمع المذکر السالم، ایک، او جمعا مکسرا، دو، او سالما مؤنثا، تین. اب ذرا غور کرو، اگر منعوت جمع ہے عاقل کی اور خود جمع مذکر سالم نہیں لیکن ملحق بے جمع مذکر سالم ہے. لفظوں پہ غور کرنا، عاقل و غیر عاقل کا آگے فرق آ رہا ہے. اگر منعوت جمع ہے ایک، اور جمع بھی عاقل کی یعنی ذوی العقول میں سے کسی ذی العقل کی جمع ہے، ٹھیک. نمبر 2، خود تو جمع مذکر سالم نہیں لیکن ملحق بے جمع مذکر سالم ہے، جیسے البنین، یہ بنین لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب خود بنین جو ہے یہ ہے جمع ہے ابن کی، ابن عاقل ہے، یہ ملحق ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، خود جمع مذکر سالم نہیں ہے. ایک ہو گیا. او جمعان مکسرن، یا منعوت جمع مکسر ہو یعنی جمع سالم نہ ہو، جیسے رجل کی رجال آتی ہے، جیسے رجال. نمبر 3، او سالمن مؤنثا، یا منعوت جمع
مؤنث سالم ہو. 3 دوبارہ سن لیں. اگر منعوت جمع ہو عاقل کی لیکن ملحق ہو جمع سالم کے ساتھ ہونا، 1 مذکر سالم کے ساتھ. نمبر 2 یا منعوت جمع مکسر ہو، سالم ہو ہی نہ. نمبر 3 یا منعوت جمع مؤنث سالم ہو جیسے المومنات. تو ان صورتوں میں جازا فی النعت المطابقہ وہی الافضل، یہ بھی جائز ہے کہ نعت اور منعوت مطابق ہوں، اور مطابقت افضل ہے، واجب نہیں ہے، افضل ہے. وَجَازَ أَن يَكُونَ مُفْرَدًا مُؤَنَّثًا، اور یہ بھی جائز ہے کہ نعت مفرد مؤنث ہو، منعوت کے مطابق نہ ہو. ممکن ہے منعوت جمع ہو یا ہے ہی جمع لیکن نعت مفرد مؤنث ہو. کیونکہ منعوت ہم نے کہا تھا جمع تھی عاقل کی، یا جمع مکسر تھی، یا جمع مؤنث سالم تھی. تو منعوت تینوں صورتوں میں جمع تھی. تو نعت میں افضل یہ ہے کہ مطابقت ہو، یعنی نعت کو بھی ویسا ہی لائیں جیسا کہ منعوت ہے. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ منعوت بے شک جمع ہو لیکن نعت ان یکون مفردا مؤنثا، کہ نعت مفرد مؤنث ہو، وہ جمع بھی نہ ہو اور مذکر کے لیے مذکر بھی نہ ہو. جیسے البنون الصالحون، اب الصالحون لگانا افضل ہے البنون کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر آپ البنون الصالحہ کہہ دیں تو یہ بھی جائز ہے کہ صالحہ مفرد بھی ہے اور مؤنث. جاء الرجال المحسنون، المحسنون الرجال، اب مطابقت ہے تو وہ بھی جمع ہے مکسر ہے، المحسنون بھی جمع ہے، یہ بھی افضل ہے. لیکن اگر الرجال المحسنہ یعنی محسنہ مفرد مؤنث آ جائے تو یہ بھی جائز ہے، افضل مطابقت ہے یعنی المحسنون. اس طرح المومنات الفاضلات، مومنات جمع مؤنث سالم تھی، نعت بھی الفاضلات آ جائے جمع مؤنث سالم تو یہ افضل ہے. لیکن اگر المومنات الفاضلہ کہہ دیں تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا، ختم. پورے غور سے آگا. دوسرا فائدہ، اذا کان المنعوت جمعا لغیر العاقل، منعوت جمع ہے لیکن جمع ذوی العقول میں سے عاقل کی نہیں غیر عاقل کی ہے، یعنی وہ جو اس کا مفرد ہے وہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے، غیر ذوی العقول میں سے، اور وہ اس کی جمع غیر عاقل کی جمع ہے. ففی نعتہ وجہان، تو اس کی صفت اب کیسی ہونی چاہیے؟ آیا وہ نعت اس منعوت کے مطابق ہو کہ جو جمع ہے اور ہے بھی غیر عاقل کی، یا مطابقت ضروری نہیں ہے؟ وجہان، الاول هو الاجود، پہلی وجہ یہ ہے اور اجود بھی یہی ہے، بہتر بھی یہی ہے کہ اگر منعوت جمع ہو اور غیر عاقل کی ہو تو اجود یہ ہے کہ اس کی نعت ان یکون بلفظ المفرد المؤنث، کہ اس کی جو صفت ہے نعت اس میں یہ لفظ مفرد مؤنث استعمال ہو، مفرد مؤنث استعمال ہو. جیسے اشتریت کتبا کثیرۃ، اب کتب جمع ہے غیر عاقل کی ہے، کتاب ظاہر وہ حق و کلام سے نہیں ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ مفرد مؤنث ہے یعنی کثیراتن، جو مؤنث بھی ہے مفرد بھی ہے. والثانی، اور دوسری بات جو اجود نہیں ہے لیکن جائز ہے کہ ان یجمع جمعا مؤنثا سالم، کہ نہیں اس کی جمع، اس کی نعت بھی جمع مؤنث سالم ہو. جیسے ابتعت کتبا
کثیرتن کی بجائے کہیں کتبن، کثیرتن کی بجائے کہیں ابتعتو کتبن کثیرات۔ اب کثیرات جمع مؤنث سالم ہے، اور کتب جو کہ جمع تھی غیر عاقل کی، اب یہ اس کی نعت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اجود یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہو اگر منعوت تو اس کے لیے مفرد مؤنث نعت کو استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ بہت کام کی چیزیں ہیں، ایک ایک سطر لکھنا اور پھر اس پر مباحثہ کرنا، حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں قَدْ يُنَزَّلْ مَا لَا يُوْقَلْ مَنْزِلَةَ الْعَاقِلِ، بسا اوقات بحث نعت و منعوت میں ایسا ہوتا ہے کہ غیر معقول کو بمنزلہ عاقل کے قرار دیا جاتا ہے، یعنی ذوی العقول میں سے نہیں ہے، لیکن ہم اس کو نازل منزلہ عاقل قرار دیتے ہیں۔ تو جب کسی غیر ذی العقل کو نازل منزلہ عاقل قرار دیں گے فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ مَا يُسْتَعْمَلُ لِلْعَاقِلِ، تو پھر باب نعت و منعوت میں بھی اس بے شک وہ حقیقت میں غیر عاقل ہے، لیکن اس کو بھی استعمال، اس کے لیے نعت کا استعمال اسی طرح ہوگا جیسے عاقل کے لیے ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ ہم نے اس کو نازل منزلہ عاقل قرار دیا۔ مثال بڑی آسان، فَلْيَشْكُرُكَ الْكَوَاكِبَ النَّاطِقُونَ بِقُدْرَتِكَ۔ اب کواکب، کوکب کی جمع ہے، اب کواکب غیر ذوی العقول میں سے ہیں، لیکن ہم ان کو نازل منزلہ عاقل قرار دے رہے ہیں، لہٰذا ان کی صفت قرار دے رہے ہیں الناطقون، چونکہ یہ جمع تھی تو ان کی صفت بھی جمع۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 4، اذا کان المنعوت اسم جمع، اگر منعوت اسم جمع، اسم جمع میری جان وہ ہوتا ہے کہ جو معنی جمع کا دیتا ہو لیکن اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے لفظ قوم، لفظ عسکر، لشکر، اب اس کا کوئی مفرد نہیں ہے لیکن یہ معنی جمع کا دیتا ہے۔ اگر منعوت اسم جمع ہو جاز ان ينعت بالمفرد، اب یہاں پر کوئی اولا افضل اجود کچھ نہیں، یہ بھی جائز ہے کہ اس کی نعت مفرد لگائی جائے، جیسے آشرنا قومن مہذبا، اب قوم اسم جمع ہے، منعوت ہے، اور اس کی صفت ہم نے نعت لگائی ہے مہذب، تو مہذب جو ہے یہ مفرد ہے۔ او بالجم، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم اس کی نعت کو صیغہ جمع کے ساتھ لگائیں، آشرنا قومن مہذبین، اب ظاہر مہذبین یہ جمع ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ پانچواں اور آخری فائدہ جو اس نعت حقیقی کے حکم سے مربوط ہے وہ یہ، اذا کان المنعوت مؤلفا من مذکر و مؤنث، اگر منعوت مذکر اور مؤنث سے مؤلف ہے، یعنی ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، دو ہیں لیکن ہم نے بعد میں ان کی صفت ایک صیغے کے ساتھ لانی ہے، نعت ایک صیغے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی منعوت مذکر اور مؤنث سے مل کر قرار پایا ہے، تو ایسی صورت میں یغلب المذکر، مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیں گے، یعنی اس کو مؤنث کو بھی غلبہ دیں، مؤنث پر مذکر کو غلبہ دیتے ہوئے مذکر والا حکم لگائیں گے، جیسے جا یوسف و مریم، اب یوسف مذکر ہے مریم مؤنث ہے، لیکن یہ دونوں منعوت ہیں، العاقلان، حالانکہ اگر خالی مریم ہوتی تو عاقلہ ہوتا، لیکن ہم نے یوسف کو غلبہ دے کے عاقل کی جمع عاقلان جو کہ مذکر ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُؤَلَّفًا مِنْ عَاقِلٍ وَغَيْرِ عَاقِلٍ، لیکن اگر یہی منعوت عاقل اور غیر عاقل سے مؤلف ہو، یعنی جو منعوت ہے اس کی ایک جو ہے وہ ایک عاقل ہے اور ایک غیر عاقل ہے، ایک ذوی العقول میں سے غیر ذوی العقول میں سے ہے، لیکن ہم نے دونوں کے لیے صفت ایک ہی صیغے کے ساتھ لانی ہے،
یغلب العاقل، تو عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس پر غیر عاقل پر بھی عاقل والا حکم ہوگا۔ جیسے حلق الجنود، جنود کہتے ہیں لشکر، یہ جند، والخیول یعنی گھوڑے، اب جنود وہ فوجی، وہ انسان ہوتے ہیں، وہ ذوی العقول میں سے ہیں، والخیول گھوڑے غیر ذوی العقول میں سے ہیں، لیکن النافعون یہ جو نعت ہے یہ ان دونوں کے لیے ہے، لیکن ہم نے معیار جنود کو قرار دیا جو کہ عاقل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔